ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. نہایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کیا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ کروڑا پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم، حاضرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ شعبان المعظم کے ہم وسط میں ہیں. بابرکت مہینہ ہے، آقا علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور سب سے بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے. تو اس مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مہینے جو تیاری تم کرتے ہو اس کا مزہ، اس کی حلاوت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تمہیں رمضان المبارک میں نصیب ہوتی ہیں. تو اس مہینے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی شب بھی ہمیں عطا کی، یقینی طور پہ حسب توفیق ہم میں سے جو اس میں حصہ ڈال سکا. لیکن ایک اس شعبان المعظم شریف کا جو بڑی رات کا نام ہے وہ ہے توبہ والی رات، توبہ والی رات. اور ہماری خوش نصیبی کہ اگر اس مہینے اللہ ہم سب کو توفیق دے تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کر اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم حاصل کر کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم رمضان المبارک میں بڑے صاف ستھرے ہو کر اس کے اندر خوب خوب نیکی کریں. پھر جو نیکی کرو تو وہ کثرت سے پانے والی بات ہے رمضان میں، اس لیے کہ تم نے پہلے کوشش کی. الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو کھیتی کے لیے پانی ڈالتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. تو پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر انسان اپنے آپ کو صاف کر لے. اب وہ صاف کیسے کیے جائے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تو نہیں جانتا کہ تو کیسے گناہ کر رہا ہے. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے علم ہے، ہم جانتے ہیں، بظاہر تو بڑا علم ہوتا ہمیں، بڑے بڑے میجر گناہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتا ہے اور دینی بھی چاہیے. تو ہم کو ہونی بھی چاہیے کہ ہم اس کی توبہ کریں اور رجوع کریں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آپ کو اور مجھے معلوم نہیں، بخدا نہیں معلوم، اور ہم کیے جاتے ہیں.
नेवर, मरने के बाद मौत तक भी तुम्हें नहीं पता होता कि ये मैं गुनाह करके आया हूं। तुम ये समझते हो बड़ा अच्छा है, कोई बड़े अच्छे काम किए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है, तुम मुझसे रुजू करो। फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे खिताब है? ईमान वालों से, जो ईमान रखते हैं, मतलब किसी और से नहीं, जिनके दिल में ईमान का शायबा है, मोमिन है, उनसे खिताब है कि देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से तौबा हासिल करो, तौबतन नसूह, ऐसी कि दोबारा तुम पलट कर उस गुनाह की तरफ ना जाओ, ऐसी तौबा करो। तो ये जरूरी अल्हम्दुलिल्लाह के इंसान हर वक्त तौबा करता रहे। तौबा के लिए वक्त मुअय्यन नहीं, ऐसा भी नहीं जैसे आमतौर पे शैतान तुम्हें वसवसा डालता है। शैतान बड़ा दुश्मन है ना, यही अल्लाह ने फरमाया ना कि दो चीजें तुम्हारे सामने, नेकी और बदी, दो रास्ते हैं। इफ यू गो टू अदर वे, अगर नेकी की तरफ जाते हो यही तुम्हारा रास्ता है, अगर बदी की तरफ, ये गुनाहों की तरफ जाते हो तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि मैं गुनाह के दलदल में हूं। तो अल्लाह फरमाता अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए और तुम मुझसे रुजू कर लो, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूंगा। अब शैतान वसवसा क्या डालता है बंदे पर, ए भाई तूने 50,000 लाख 2 लाख कितने ही गुनाह रोज कर रहा, अब क्या तौबा करेगा, छोड़ना। ये वसवसा शैतान का आता है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, तू जितनी बार तौबा कर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावियां फरमाते हैं अगर बंदा दिन में 70 मरतबा गुनाह करे, अल्लाह ताला उसको 70 मरतबा माफ फरमा दे। शर्त यह कि वो रुजू करे, जितनी दफा भी। बनी इसराइल की कौमों का वाकयात मौजूद है, और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, अल्लाह मेहरबान होता है तौबा करने वालों के लिए। रवायतों में आता है अल्लाह ताला जब नेक बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह लब्बैक एक मरतबा इरशाद फरमाता है, लब्बैक मेरे बंदे, आए है। और जब गुनाहगार जब कहता है या अल्लाह मुझे मग़फ़िरत दे, मुझे बख्शिश दे, अल्लाह 3 दफा उसे लब्बैक 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 कहता है। अल्लाह की बारगाह अक़दस में तुम एक बालिश निकलो तो सही, अल्लाह दो कदम ज्यादा तुमसे चल के, 2 बालिश ज्यादा चल के तुम्हारे इस्तग़फ़ार या तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता है। बंदे के लिए यही फरमाया रुजू तो कर बंदे, तू आ तो सही, तू फिक्र ना कर, तू कितने ही गुनाह में हम हो, सकरात से पहले, नज़ा से पहले, मौत से पहले, बस तू गुनाह की तौबा कर ले। कैसे वाक़यात हैं देखें, अल्लाह कितना खुश होता है आपकी दुआ से। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बुखारी शरीफ में, ये सुनिए कैसा खुश, मिसाल दी मेरे आका ने सहाबा को। तुम जानते हो अल्लाह ताला कितना खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। यार बंदा गुनाह में दलदल में फंसा हुआ है, हालत उसकी दलदल में गंदा है, और कमाल यह कि जब अल्लाह की तरफ दुआ करता है अल्लाह इतना खुश होता है। कितना, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस से, रवायत मिसाल देते हुए, बोले तुम मिसाल सुनो कि एक बंदा सहरा में निकला सफर पे 1 महीने के लिए। सहरा में ना पानी होता है ना खाना होता है, वो ऊंट पर सारा सामान लाता, पानी भी और ज्यादा सफर का सारा माल भी, कि पूरा महीना मेरा गुजर जाए, आराम से मैं पहुंच जाऊं। वो ऊंट पर लाद के जा रहा है, आधे रास्ते पहुंचा तो तकलीफ हुई नींद की, किसी जगह साया देखा तो सो गया, ऊंट बांध दिया, और ऊंट बांधने के बाद अचानक नींद के बाद उसकी आंख खुली तो ऊंट गायब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मालूम है तुम्हें उसकी हालत क्या, क्योंकि उसकी जिंदगी का मामला ही उसके अंदर था, पानी उसमें, खाना पीना उसमें, ऊंट गायब। वो पागलों की तरह पूरे रेगिस्तान जंगल में ढूंढने लगा, उसे नया ऊंट ना मिला। अब उसने समझ लिया कि अब तो मैं 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद में गया, तब वो सो गया। उसने कहा सो जाओ, बेहतर ये रोता रोता और अपने आप को कोसता हुआ कि बस अब मैं चला ही जाऊंगा, और सो गया। उम्मीद मतलब क्या थी उसको कि अब मैं मरना ही उठूंगा तो उसके बाद तो मुझे कुछ यहां खाना पीना तो कहीं भी नहीं है दूरों तक, और ऊंट भी नहीं है। अब जब वो सोकर उठा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ उसके सामने वो ऊंट खड़ा हुआ था सामान समेत। वो उसको देखकर सरकार फरमाते पागल हो गया, खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। और अल्लाह से क्या सवाल कर रहा है, शुक्राने के तौर पे, शुक्राने पे अल्फाज सरकार फरमाते हैं, उसके अल्फाज क्या निकल रहे, ए मेरे बंदे मैं तेरा रब, नऊज़ बिल्लाह, ए मेरे बंदे तेरा शुक्र है, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब, उल्टे अल्फाज। सरकार फरमाते हैं उसकी खुशी में बात होता है ना, इंसान को अल्फाज ही पता नहीं चलते क्या क्या निकल रहा है, सब पागल हो जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते जानते हो कितना खुश हुआ, बोले या रसूलल्लाह जाहिर है जिंदा वापस आ गया, मौत से मर ही रहा था, इतना बड़ा करिश्मा हुआ तो बहुत खुश हुआ होगा।
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس سے کئی سو گنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. آپ رجوع کریں نا گناہوں کو. ہم تو گناہگار سیاکار، سارا سامان ہمارا بھرا پڑا ہے. یقین کریں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری مرتبے بھی بلند کر دیتا ہے. یعنی یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ میں حدیث سے بیان کروں بات، میں اپنی روایت کسی عالم کی یا کسی ولی کی یا کسی مفسر کی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 3 نہیں کئی کیس اس بنی اسرائیل کے زمانے کے اللہ نے بیان فرمائے. جیسے ایک شخص تھا، مثال دے رہا ہوں، چھوٹا وقت نہیں ہے. ایک بنی اسرائیل کا قاتل تھا نا، 99 قتل، آپ کو مشہور واقعہ ہے نا، قرآن میں ہی ہے نا. 99 دے رہا 99 مرڈر کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی کہ یار اب تو اللہ سے توبہ کروں، میں نے تو بہت قتل کر لی، 99 قتل کر لیے. اب اس نے ڈھونڈا کسی عالم کے پاس، ہے نا، کسی عالم کے پاس جاؤں، اس سے دعا کا طریقہ سیکھوں، شاید میری دعا قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے. اب وہ عالم کے پاس گیا، وہ عالم بھی غلط تھا. ٹھیک ہے، جسے ہمارے طور پہ 24 نمبر جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے عالم کے پاس چلا گیا جن کو شفاعت کا بھی انکار، جو مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو بتا عمل چاہیے بھائی، عمل چاہیے باقی کچھ نہیں. اس سے پوچھو بغیر نبی علیہ السلام کے محبت کے عمل کیا کام آئیں گے؟ اور جنت میں جب تک تیرے کو حشر میں شفاعت نہیں ہوگی تیرے عمل کیا کام؟ عمل تو ہے حق، بالکل عمل تو ایک چیز ہے. مثال اپنی ایک بات کہوں کہ بندہ پورا پیپر تیاری کر کے ایگزام میں جائے، اپنی مثال ابھی آئی ذہن میں، پورا پیپر تیاری کر کے جائے اور وہاں جیسے ہی بیٹھے اس کو پین دستیاب نہ ہو 3 گھنٹے تک. بتائیے وہ پیپر دے کے آیا، اس کا دماغ ویسے کیسے رہ گیا نا. اور بغیر سرکار کی شفاعت کے، سرکار کی محبت کے، وہ عمل اپنی جگہ ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر عمل نہیں ہوں گے تو ویسے بھی وہ گناہگار ضیاءکار ہے نا، ایسا نہیں ہے. لیکن مقصد یہاں فرمایا کہ وہ ایسے بندے کے پاس چلا گیا جس کی میں نے مثال دی. اس نے اس کو پوچھا کیا ہوا؟ بولے مجھے معافی کا طریقہ بتاؤ اللہ سے. بولے کیا ہوا؟ بولے 99 قتل کر چکا ہوں. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بولے پاگل ہو گیا، 99 قتل کرنے کے بعد تیری کون سفارش کرے گا؟ تو قتل کرنے کے بعد بھی یہاں آ گیا کہ تجھے معافی مل جائے گی؟ تو بہت بڑا گناہگار ہے، تو جہنمی ہے. اس کو ایسا کر کے رلا دیا. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا 99 تو کر چکا، وائی وی ناٹ گو ٹو 100؟ کیوں نہ میں سینچری بنا لوں؟ لے کے اس کو بھی مار دیا اس نے، مولانا کو. وہ 100 پورے ہو گئے. لیکن اب اس نے ڈھونڈا تو ایک صحیح اللہ والے کے پاس پہنچا تو اللہ والے نے کہا تیری توبہ، اللہ تو 1 کروڑ گناہ بھی کر، 1 کروڑ قتل بھی کر، اگر تو واقعی پشیمان ہے دل سے اللہ سے رجوع کرتا اللہ معاف کر دے گا. لیکن اس کا طریقہ تجھے اللہ والے بتائیں گے. وہ دیکھ تیری بستی سے 100 فرلانگ کے فاصلے پر اللہ والے کا بستی ہے، وہاں گاؤں ہے یا جھوپڑی ہے، وہاں چلا جا، انشاءاللہ وہ تیرے کو طریقہ بتائیں گے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اب دیکھیے اللہ اکبر، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر. وہ نکلا گھر سے نکلا ہے، لیٹ سے 100 فرلانگ کا فاصلہ میں نے مثال کے طور پر بتایا. ابھی وہ 10 فرلانگ چلا ہے کہ روح قبض ہو گئی اور وہ مر گیا بندہ. کتنے؟ صرف 10، 90 باقی ہیں. غور کرنا، فرشتے آ گئے جہنم کے، آگے قبضہ کر لیا کہ یہ تو جہنمی ہے، قتل. اتنے میں جنتی بھی آ گئے. جہنمی اور جنتیوں میں تکرار ہو رہی ہے. او بھائی تم کیوں آیا؟ یہ تو جہنمی ہے، قاتل ہے. جہنمی کہتے تجھے نہیں پتا، انہیں پہلے نیت کر لی تھی توبہ کی اور یہ جا رہا تھا توبہ کرنے، ابھی تکرار کر رہے. اللہ فرماتا تکرار نہ کرو. کیوں کر رہے ہو تکرار؟ بندوں فرشتوں ایسا کرو، وہاں کی اور یہاں کی زمین ناپ لو، اللہ والوں کی زمین اور یہاں کی زمین ناپ لو. اگر یہ زیادہ قدم چلا ہے، اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہے، تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اور اگر یہ پیچھے ہے گھر کے، تھا تو پیچھے، ذہن میں رکھنا تھا تو پیچھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ذرا سکڑ تو جا. ارے ہے مہربانی ہے، توبہ کرنے والے پہ مہربانی ہے. اب وہ سکڑی زمین تو وہ 90 جو تھی نا اس کی 90 ہو گئی اور اس کا فاصلہ 10 رہ گیا. جنتی نے کہا یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو جنتی اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا. صرف گناہ کی نیت کی اس نے. بس بات یہی ہے نا کہ ہم آج اپنے، میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ شب رات یا یہ رمضان کو آخری سمجھیں. پتہ نہیں آپ کو مجھے سب کو نصیب ہونا ہو، یہ کس کو کہنا، لیکن آپ یہ سمجھ کے آپ بالکل توبہ کر کے رمضان میں داخل ہوں. رمضان میں تو پھر تقویٰ تو بچے کے پاس ہوتا ہے نا، کیسا تقویٰ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تم کو فیوز و برکات اللہ تعالیٰ کے کرم اور عطا سے تمہیں نصیب ہوں گے. اور اللہ رب العالمین سرکار علیہ فرماتے ہیں التائب من ذنب کمن لا ذنب له، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا ملے میرے دوستو؟ توبہ کتنی بڑی چیز ہے. توبہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. محدثین فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا وسیلہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی بن جاتا ہے، اللہ تمہارا
مددگار بن جاتا توبہ کرنے کے بعد. وہ کیسے؟ یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعے. ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا چرانے والا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے اور آرام سے سو رہا ہے اور چاروں طرف بھیڑیے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو مخالف بات ہے کہ بھیڑیا تو دشمن ہے بکریوں بکروں کا, وہ تو کھاتا ہے اور آج ان کی حفاظت کر رہا ہے. آئے ہے جملہ سنیے آپ. محدثین فرماتے ہیں, امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان کے قلم دیکھیں, آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چرواہا کہتا ہے بکری چرانے والا کہ میں نے اللہ سے صلح کر لی توبہ کر کے, اور اللہ نے بھیڑیے کو بکری سے صلح کرا دی. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ابھی سمجھو, آگے بھی چلتے جاؤ کیسی صلح ہوتی ہے. ایک شخص تھا, ایک بندے نے دیکھا کہ ایک بندہ لوہا جلا رہا ہے آگ میں, بنی اسرائیل کا دور کا, وہ آگ جلاتا ہے تو بندہ عمومی طور پر ہم آگ سے ہاتھ دور رکھتے ہیں, وہ آگ ہاتھ میں ڈالتا اور لوہے پہ رکھتا, ہاتھ میں ہی, آگ کو کچھ نہیں ہوتا, پھر آگ اٹھاتا رنگارے, پھر لوہے پہ رکھتا اور اس کو گلاتا جس طرح تلوار بناتے ہیں جو بنا, پھر اٹھاتا. حیرت پڑ گیا, یار یہ کون سا بابا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جائے گا نا بڑا بابا ہے کوئی ولی اللہ. بھائی آگ اس کو نہیں جلا رہی ہے, اتنی آگ میں ہاتھ ڈالتا مزے سے. اس نے کہا یار اس سے دعا کرانی چاہیے. جیسا ہمارا آج کا معاملہ ہے, دیکھ کے ہم پگھل جاتے ہیں, کوئی ہوا میں اڑے کوئی نیچے اڑے. بابا کے پاس پہنچے ایک دن, بابا دعا کر دو, آپ تو بڑے پہنچے ہوئے. اس نے کہا میں کہاں پہنچا ہوا, میں تو لوہارا ہوں بھائی, بٹی میں کام کرتا ہوں اور کیا. نہیں نہیں نہیں, تم اپنے آپ کو چھپاؤ مت, تم اللہ والے ہو. ارے تم آگ سے, آگ تمہیں نہ جلائے اس کا مقصد ہے تم بہت بڑی ہستی ہو. اس نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, سن واقعہ سنا ہے. بولا ایک ایسا تھا کہ میرے پاس ایک ضرورت مند عورت نیک تھی میرے پڑوس میں, بچوں کی وجہ سے غربت آ گئی اس کی کہ ایک وقت فاقے تک یعنی فاقے کی طرف پہنچ گئی, کھانے پینے کو نہیں. ایک دن میرے پاس آئی, وہ کہنے لگی میرے تو اپنی ضرورت پوری کر لے میرے ساتھ, اور جو تو دے گا مجھے منظور ہے. میں بھی خوش ہو گیا اور میں نے ذہن میں یہ شیطانی کام کرنے کا ارادہ کیا. کمرے میں لے گیا, کمرے میں لے جا کے جب اس کے قریب پہنچا تو وہ اپنے معاملات طے کرنے کے لیے اتنا رو رہی ہے, کانپ رہی ہے. میں نے کہا تو کانپ کیوں رہی ہے بھائی, میں نے تیرے کو زبردستی تھوڑی کی, تو خود آئی اور اپنا سارا معاملہ طے کیا, اور اب یہ تو بولے اس لیے نہیں کانپ رہی, میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں. کل اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا جو میں نے یہ جرم کیا. میں نے حالانکہ وہ مجبوری میں, لیکن اللہ میرے ساتھ. جب میں نے یہ سنا میں بھی کانپ گیا. ارے مجھے اللہ کا خوف نہیں آتا, اور اس عورت کو آگے جو ضرورت مند ہے, میں ایسا کانپا اٹھ گیا. میں نے کہا مائی تو جا, اللہ کے واسطے تو جا, اور یہ لے ڈبل رقم اس کو دی میں نے, اپنی کفالت کر اور مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا. وہ مائی خوش ہو گئی, جاتے جاتے مجھے دعا دے گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دے تیرے لیے. اس نے یہ جملہ کہا, اس نے بھی معافی مانگی تھی, وہ بھی تائب تھی. جب اس نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کر دے اور تیری آگ ٹھنڈی کر دے دنیا کی, تو خدا کی قسم اس دن سے لے کے جب بھی میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے برف لگتی ہے. اس دیکھے دعا خود ہی قبول, توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے میرے دوستوں. جب ہاتھ ڈالتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور میرا ایمان ہے, بولا میرا وجدان ہے, جب یہاں کی آگ میرے لیے ایسی ٹھنڈی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی دعا سے جہنم کی آگ بھی مجھ سے ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ, بندہ تو گناہگار ہے میرے دوستوں, رحمان مولا میرا رحمان ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا, اور بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, ہم تو گناہگار ہے, اللہ کی شان ہے, بس وہ رحمان ہے, وہ ایسی رحمت کہ ہمیں مواقع دے رہا ہے. اب رمضان المبارک پورا پیکیج ہے, 3 عشرے کا آنے والا ہے, دیکھنا نا کیا مزے, واہ واہ, کیسے کیسے ہر قدم پہ ہر لمحے کے اوپر کیا کیا معاملے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. صرف یہ ہے کہ اگر توبہ سے حاصل ہوگا, توبہ کرو گے نا. ایک نئی بات آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ نے نہیں سنی ہو, ایک اصلاح کے لیے میں نے پڑھی, مجھے بہت اچھی لگی اس بندے کی بات, اس مفسر کی بات. وہ لکھتے کہ توبہ, گناہگار جو ہوتا ہے نا بندہ, گناہگار, دیندار, بے دین کی تو پرواہ نہیں, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو ایک گناہ کرتا ہے ایک نشان پڑتا ہے کالا تیرے دل پہ, چھوٹا سا کیسا بھی گناہ کرتا جاتا ہے, کالا نشان پڑتا جاتا ہے, دل تیرا سیاہ ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے. ارے یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بات ہے, تم دیکھتے ہو نا ایسے, ارے بھائی تو غیبت کر رہا ہے, ارے یہ کوئی غیبت ہے, آپ دیکھتے ہو گے معاملے میں. اور دوسرا دیندار جو ہوتا ہے, نمازی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ گناہ کی توبہ نہیں کرتا جو دیندار اور نیک ہے. اب دیکھیں نا دیندار اور نیک سے مثال میری کیا ہے. دیندار سے اب آپ بولیں گے نہیں یار ویسے عمومی طور پہ تو میں کوئی گناہ نہیں کرتا, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ سب سے بڑے گناہ کا جزیرہ جو ہے نا یہ موبائل ہے. آپ چاہ رہے ہو نیکی کرنا, اس نے ایک میسج کیا جو رمضان کی خبر دے گا وہ جنت میں جائے گا,
اور تو نے اس کو 1000 آدمی میں فارورڈ کر دیا. واہ یار یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. کسی نے کہا رات کو خواب دیکھا میں نے, یہ میرے پرچہ جس نے 50,000 آدمی کو یا 100 آدمی کو 200 آدمی کو بھیجا اس کو جنت کی بشارت ہے. اس نے دھڑ 2000 آدمی کو بھیج دیا. لا علمی نا, جہالت نا. اور آگے گئی تو آگے آپ جتنا آگے جائے گا ظاہر ہے اور بہت سے اس میں غیبت بھی آ گئی, مولویوں کے جھگڑے جو آپ دیکھتے ہو, آپ بھی آگے بڑھاتے ہو, دیکھتے ہو, شامل ہو جاتے ہو, یہ بھی حالانکہ آپ نہیں سمجھتے گناہ ہے نا, آپ سمجھتے یار یہ تو نیک کام کیا ہے, برسہ دراز تک چلا جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اس لیے علماء فرماتے ہیں, دیکھو کیسا مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو نا نیکی کی حالت میں نے آپ کو بتائی کنڈیشن, تو ہوتا کیا ہے, تم جب دعا مانگتے ہو تم سے دعا مانگی نہیں جاتی, تمہارے دل میں ہوتا جلدی سے بھاگوں یار, بس ہو گئی. مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھ نہیں سکتے, بھگا اس لیے کہ جب تمہارے دل میں گناہ ہے اور تم نے اس کی توبہ ہی نہیں کی, تمہاری کیفیت ہی چینج ہے. اس کے علاوہ تم تہجد پہ اٹھتے ہو, سنو تہجد پہ اٹھتے ہو, یار میں نماز پڑھنے آنکھ بھی کھل گئی کہ تہجد کا وقت ہے, پھر بولتے چلو چھوڑو یار میں فجر ہی پڑھوں گا. یہ کیفیت طاری ہونا تو سمجھ لو کہ تمہارے درمیان کوئی گناہ پل رہے ہیں جس کی توبہ تم نے نہیں کی. سمجھے کیا خوبصورت بات ہے میرے دوستوں بزرگوں, تم نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے گناہ نہیں قبول ہو رہے. تو میرے دوستوں کوئی بات ہو اللہ کی طرف رجوع کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو اللہ تعالی مہربان ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے نا, نیک بندہ ہے نا, اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ عبادتوں سے دور. مفسر نے کیا بہترین بات بولی, جملہ سنیے میرا, وہ سونے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے. نیک بندہ ہے, سونے کی طرف ہاتھ بڑھا پتھر کیسے ہو جاتا ہے, دیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر خرچ, کوئی مرض ہو گیا, کوئی اسپتال میں ہو گیا, کوئی دنیا بھر کے یہ لاچاری, اتنا کہ وہ مال ہونے کے باوجود وہ زیرو ہوتا جا رہا ہے. کیا ہوا, بے برکتی کہاں سے آ گئی, وہ اپنی طرف نہیں دیکھ رہا کہ گناہ کا انبار کا توبہ تو نے نہیں کی. اور دوسرا جو توبہ کرتا ہے حقیقی توبۃ النصوح, اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنا. توبۃ النصوح کیا ہے, زبان, دل اور جسم. زبان سے دل سے پشیمان, زبان سے استغفار, جسم سے اسے ہمیشہ کے لیے بچنا کہ اب دوبارہ نہ میں زبان سے, نہ جسم سے, نہ آنکھ سے, نہ کسی معاملے سے اس گناہ کی طرف جاؤں گا, نہ رجوع کروں گا. توبہ میری اللہ, میں کبھی نہیں جاؤں گا. یہ ہے توبۃ النصوح. میرے دوستوں سے کیا, جب ایسی کوئی توبہ کرتا ہے نا, اللہ اکبر, اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ سونا ہے تو پتھر ہو گیا, وہاں یہ ہوتا ہے کہ سچی توبہ کرے, محدثین فرماتے ہیں تو وہ پتھر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اللہ سونا بنا دیتا ہے. سنو حضرت فضیل بن عیاض, اللہ کا بہت بڑے ولی اللہ, سبحان اللہ. ولیوں میں مخصوص لوگ ہیں کچھ ٹاپ VIP, جن میں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشر بن حافی, امام اعظم امام حنبل کے روحانی پیر بشر بن حافی, اور اپنا قاضی اپنے ایاز فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسن بصری لے لیں, اور بہت سارے اللہ کے ولی اللہ ایسے ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے نا, بیشتر لوگ گناہوں میں تھے. ابراہیم بن ادم بہت بڑے بادشاہ تھے, آپ کو پتا ہے, اور وہ تقریباً دوسری صفت کے بند بادشاہ تھے. ظالم بادشاہ اور ہر چیز کرنے والے, عیش و عشرت میں رہنے والے. ایک جملے پر توبہ کی اور محل چھوڑ دیا ابراہیم بن ادم. آج ہم بات کر رہے ہیں فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے ڈاکو, اور ڈاکو ایسے ہیں کہ دنیا کانپتی تھی ان کے نام سے. اور لیکن کمال اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا, ہدایت تو دینی تھی کہ ڈاکہ اس پہ ڈالتے تھے جو امیر آدمی ہوتا تھا. تاجروں کو ڈاکہ ڈالتے, غریبوں کا پیٹ بھرتے, تاجروں کا مال لوٹتے, بیواؤں کا صرف کرتے, بچیوں کی غریب بچیوں کی کفالت کرتے, شادیاں وغیرہ کرتے. اور ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنے ٹیم میں ایک آدمی ایسا رکھا ہوا تھا کہ جس کا ہم ڈاکہ ڈالیں اس کی لسٹ پوری تیار رکھ, اس کا ایڈریس کیا ہے, جس کا تاجر کا ہم نے سب کی لسٹیں بھی تیار رکھتے تھے. اس کمال کی ڈکیت کرتے تھے. ایک دن ایک قافلہ بہت بڑا سنا آنے والا ہے, آپ نے تیاری کی ڈکیتی کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ اکبر, دیکھیں جب اللہ ہدایت دیتا ہے, جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اور اتنی خوشحالی کے ساتھ, اتنی خوبصورت لحن اور آواز کے ساتھ کہ آپ گئے تو ڈاکہ ڈالنے, لیکن اس کا قرآن سننے بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کر. وہ پڑھتا رہا, آپ سنتے رہے, ڈاکہ ہی بھول گئے. اور اللہ اکبر, اس میں کچھ آیتیں ایسی آئیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بندے اب بھی تو نہ سدھرے, تو اب بھی نہ آیا تائب ہو کر,
اب بھی تو نے توبہ نہ کی، کب کرے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ قرآن پاک کی جو آیتیں آ گئی، روتے گئے، بس تو تبدیلی تو آنی تھی نا. اسی وقت توبہ کی، سچی توبہ کی، توبۃ النصوح، رجوع کیا. اب یہ کبھی نہیں کروں گا، سارا کام میں زندگی بھر میں نے چھوڑ دیا. واپس ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا دیکھو میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے. اب میں مشرق تم مغرب، میں اب توبہ کر چکا ہوں، اب میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں. ساتھیوں نے کہا استاد سردار ساری زندگی برائی میں ساتھ رہے، اب تو نیک بن رہا ہے، نیکی کی راہ کی طرف، اس میں ہمیں چھوڑ رہا ہے، ہم کو بھی اپنے ساتھ رکھ لے. اب دیکھو وہ ساتھ ہے. تو سردار نے کیا کہا؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو بلایا، بھائی لسٹ نکال جس کے مال لوٹے ہم نے. اب ان سب کے مالوں کی لسٹ نکال کے سب کو مال پہنچایا، جس کا جتنا تھا. دیکھیں آپ کمال، اس میں بہت لمبی تفصیل ہے. کئی جگہ پر آپ نے اتنا مال تھا کہ 2 سال وہاں محنت کر کے اس کا قرضہ چکایا. آپ نے سارا مال لیا، سب کو پہنچایا، سب سے لکھوا لیا مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، میں تائب ہو گیا ہوں خدا کے لیے. ہر ایک سے کرنے کے بعد آخر کے اندر ایک یہودی کے پاس پہنچے. سننا توبہ کرنے والوں کا مرتبہ بتا رہا ہوں، شان بتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں کیسا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے یہ بھی میں نے بیان کر دیا. اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کتنا مہربان بھی ہوتا ہے، اس بندے کو کیا بنا دیتا ہے، اس بندے کو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ولیوں کے نہیں، ولیوں میں کنگ ولی کے اس میں آتے ہیں شعبوں میں، یہ سارے کے سارے ولی اللہ. جیسے بشر بن حافی، شراب خانے تھے ان کے پاس، خود شرابی تھے، اتنے زیادہ شراب پینے والے، ہر شراب کی لت میں ایک جملہ بسم اللہ کو شراب کے نشے میں تعظیم کی، اللہ کے نام کی، اللہ نے ولی بنا دیا، سب چھوڑ چھاڑ دیا. میرے دوستوں تو وہ لسٹ کے بعد سب کے دینے کے بعد یہودی رہ گیا نا. تو یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی سے کہنے لگے کہ دیکھ یہودی، میں مسلمان ہوں اور اللہ رب العالمین بہت گناہ کیے میں نے، تو جانتا میں ڈاکو ہوں اور تیرا ڈاکہ میں نے ڈالا، یہ تیرا مال ہے، تو مجھے معاف کر دے، بس تو معاف کر دے گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا خدا کے لیے. یہودی تھا، بڑا پکا تھا. اس نے کہا نہیں ایسے کیسے معاف کر دوں گا تجھے تو میں معاف نہیں کروں گا، تو نے تو بڑے ڈاکے ڈالے، چلے تو نے مال بھی دے دیا، ٹھیک ایک شرط پہ مال معاف کروں گا. بولے وہ کیا شرط؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کون سی شرط؟ بولے ٹھہر جا. اندر گیا اور ایک بڑے برتن کے اندر پتھر بھر کے لے آیا، لا کر کہتا ہے اس پہ تو ہاتھ رکھ دے، اگر یہ سونا بن گیا تو میں سمجھوں گا تیری توبہ سچی، تو پھر میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اب تو ڈر گئے، آنکھ بند، اللہ کی بارگاہ میں آنسو نکالنے، یا اللہ یہ کیا، اب تو میں سچی توبہ کر لی، تو جانتا ہے سب کچھ بھلا دیا، سب کو ختم کر دیا، سب کو ادا کر دیا، یہ آخری کیسا ملا ہے مجھے جو میرا امتحان لے رہا مالک، اب تو کرم کر سکتا، باقی تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. روتے روتے ہاتھ جب رکھا ہے نا پتھروں پر، وہ پتھر سارے کے سارے سونا بن گئے. یہ اللہ کی مدد. توبہ کرنے والوں کا کیا معاملہ، دیکھو آپ اللہ کس قدر اللہ راضی ہوتا ہے، کس قدر اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. وہ پتھر سونا ہو گئے، اور سونا ہونے کے بعد وہ جو یہودی تھے اپنی ٹیم کے ساتھ سب نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ آنے والے نبی کی امت میں سے اگر کوئی سچی توبہ کرے گا اور جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھیں گے، جو چیز کی دعا مانگیں گے، اللہ وہ دعا قبول فرما دے گا. اور وہ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے. میرے دوست بزرگوں، اسی لیے کہ آپ غور کیجئے کہ گناہ کیا ہے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا. یہ کرم ہے، خدا گواہ کرم ہے. آپ پڑھیں نا تاریخ کتابیں پڑھیں. بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے رات کو، صبح ان کے دروازے پہ فرشتے لکھ دیتے تھے کہ بھائی اس نے اس سے زنا کیا، اس نے اس سے برا کیا، اس نے چوری کی، اس نے یہ ڈاکہ ڈالا. صبح دروازے پہ لکھتا، پورا گاؤں میں وہ مشہور ہو جاتا کہ یہ چور، یہ فلانا، یہ گناہ گار. اللہ اور تم اور ہم دیکھو یار، میرے نبی کا کرم ہے نا. اب آپ بتاؤ ہماری حالہ زاری کیا ہے آج کے دور میں. کوئی امتیں جتنی گزری، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جن پر کسی پر وزن تولنے پر، کسی کے سامان کم تولنے پر، جھوٹ بولنے پر، کسی کا مرد سے مرد کی معاملات پر، لواطت پر، اور یہ دیگر جتنے خرافات شیطانی کام وہ کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ فرشتے ان کو الٹ کے سب کو تباہ کر دیتے تھے. آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ سنیے اصلاح کے لیے کیا حال ہے بتائیے آپ. کوئی ایسا برا کام ہے جو ہم اس قوم سے زیادہ نہیں کرتے؟ ہر چیز ہمارے میں نکاح گناہ ہمارے اندر، زنا کا گناہ ہمارے اندر، چوری چکاری، شراب، جھوٹ، ببال، غیبت، کیا کیا سمندر ہیں اللہ اکبر اس بربادی کے، اور ہم کیے جاتے ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی، اس لیے کہ تم اس کے پیارے حبیب کی امت میں سے ہو، وہ اس میں مہربانی کی ہوئی ہے، تمہیں بچایا ہوا ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپا رہا ہے. آہا، تو کہہ دیا جائے نا یہ بات کہ گناہوں کی عادت
دعا مانگ لو دل میں ہی، آج تو مقبول ہو جائے. چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت، چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا. اللہم آمین. میرے عیبوں کو بھی چھپا میرے مولا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے رہا کرو ہر وقت، ہر رات سونے سے پہلے. اے اللہ سارا دن جو کیا تو معاف کر دے، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہو تو معاف کر دے، کسی کی غیبت کی ہو تو معاف کر دے. میرے دوستو آخر کے اندر ایک صحابی کا ذکر بھی سن لو تاکہ آپ کو پتا لے صحابہ، اللہ اکبر، صحابہ کا معاملہ کیا تھا. یہ تو میں اللہ کے ولیوں کی مثال بھی دے چکا. اب صحابہ کا دیکھیں واقعہ. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا توبہ تھی، سبحان اللہ. دیکھیں آپ، اور ایک ستون ہے توبہ کا، مدینہ شریف میں آپ جا کے دیکھیں، اور وہ ریاض الجنہ کے اندر موجود ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک صحابی نے توبہ کی تھی. اللہ، اور ایسی توبہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا محبوب اس کو معاف کر دو، اللہ نے اسے معاف کر دیا. ایسے ہی حضرت ثعلبہ، دے آر ینگ 17 18 ایئرس اولڈ، 7 فٹ قد ان کا، اتنے خوبصورت، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے. حضور حکم کریں ہر کام کریں، ہر کام کریں. ایک دن سرکار نے فرمایا ثعلبہ جاؤ فلانے شخص کے پاس اور اس کو بلا کر لاؤ. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور نکلنے کے بعد جب ان کی گھر کی طرف گئے تو ان کا قد اتنا اور دیوار اتنی، صحن میں ہوتی ہے نا، تو صحن میں سب کچھ نظر آ رہا تھا ان کو. ان کی اچانک بد نگاہی ہو گئی، نامحرم عورت پر ایسی حالت میں نظر پڑ گئی ان کی کہ بس تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد اچانک خیال آیا، نیچے جھک گئے اللہ کا خوف سے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں یا اللہ مجھ سے توبہ، میں نے سے کیا گناہ ہو گیا، نگاہوں کا گناہ ہو گیا، ان آنکھوں کا گناہ ہو گیا مجھ سے، جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کو ہر وقت دیکھتا ہوں. یہ اب اس آنکھیں اس قابل نہیں کہ میں دوبارہ رسول اللہ کے پاس جاؤں. جنگل میں چلے گئے. سرکار علیہ السلام کو علم ہو کہ کہاں گیا ثعلبہ، ڈھونڈنے بھیجا تو ڈھونڈ کے کوئی لائے، لا کر جیسے مسجد نبوی میں لا کر مسجد نبوی میں لائے. نماز کی معاملہ تھا، نماز پڑھی پیچھے انہوں نے، اور نماز کے دوران ہی پھر خیال آیا کہ میں رسول اللہ کا کیسے سامنا کروں گا، اس نگاہ سے تو میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا. دیکھیں آپ، آج یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نگاہ کا گناہ، اور کیسا، ذرا سا ہی، ہمارے لیے تو کوئی معمولی سی چیز ہے، سارا دن ساری رات موبائلوں پہ ادھر ادھر دنیا میں آنا جانا، کیا نہیں تم دیکھتے ہو، تمہیں فکر ہی نہیں ہے. ارے یار یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ اللہ، کتنا بڑا گناہ. اور وہ صحابی اتنا رو رہے ہیں، غش کھا کر زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے مسجد میں ہی. اور لوگ ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. ان کے گھر کے بعد ایک دن بعد اطلاع آئی سرکار کو کہ سرکار وہ بہت شدید علیل ہے اور بہت بری حالت ہے، آپ کو پکار رہا ہے. سرکار علیہ السلام پہنچے. اللہ ہو، جیسے پہنچے ویسے ہی مسکرائے. نکاح سے بے ہوش تقریباً پڑے تھے. حضور علیہ السلام کو دیکھا، قریب آیا تو ایک دم کھڑے ہو گئے، مسکرانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیں گے اللہ بخشش فرما دے گا. اللہ اکبر. سرکار مسکرائے، فرمایا جبریل آ گئے، اور جبریل نے فرما دیا اے محبوب اس تیرے پیارے کی ہم نے توبہ کو قبول کر لیا ہے. یہ جملہ کہا تو پھر کہنے لگے، دیکھیں اس حالت میں، بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں بہت خوش نصیب ہوں، یقینی طور پہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، واپس پلٹ کے نہیں آ رہا ہوں، لیکن میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے سامنے میں آپ کا دیدار کر رہا ہوں اور میری روح نکل رہی ہے. اور روح قبض ہو گئی اور وہ وصال پا گئے. اللہ، آج میری اور آپ کی بھی تمنا یہی ہے، جب میرا آخری وقت ہو، آپ کا آخری وقت ہو، تو کیا ہو کہ وقت آخر ہو جب آپ ہو سامنے، وقت آخر ہو جب آپ ہو سامنے، یا رسول اللہ میرے آقا وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی
ہمیں توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے محفوظ فرمائے، بچائے رکھے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ گناہوں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس، ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جو گناہ ہوئے اللہ اس کی معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم خالی یہ نہیں کہتے کہ میری توبہ میری توبہ، نہیں، یہ نہیں، یہ جملے جو ہے نا یہ فارمل ہے، یہ تم نے ادائی کیے میں، ہلو آ رہے میری توبہ، جو گناہ میری توبہ، ایسا نہیں۔ صدق دل سے، جسم، ہاتھ، زبان اور تمہارا دل ساتھ ہونا چاہیے اس توبہ میں کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔